ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور عطائے رمضان کی خصوصی نشریات ناظرین کرام آپ براہ راست اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ وقفے پہ جانے سے پہلے جو انداز تھا اور جو نعت پڑھی ہے عزیر یوسفی صاحب نے، آپ یقین جانیے کمال ہو گیا کہ ایک انداز ہوتا ہے اور پھر اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ادائیگی جو اتنی اعلیٰ ہے کہ جو اشعار کا جو ایک تسلسل تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ اور میں ایک آج آپ سے بڑی تاریخی بات شیئر کروں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے یہ، کہ جب طاغوت نے پوری تیاری کی کہ مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے، کیونکہ اقبال نے بھی اس پہ اشارہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کی طرف اس بات کو لے کے آتا ہوں۔ آج کی اس ایمان افروز ٹرانسمیشن میں یہ نقطہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچنا چاہیے کہ جس وقت انگریز نے یہ دیکھا کہ بھائی مسلمان تو جو ہے کسی حالت میں بھی جو ہے وہ گرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم ان کو گالی بھی دے رہے ہیں، ان کی مسجدیں بھی گرا رہے ہیں، ان کے گھروں کو بھی آگ لگا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سہ جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس پہ پھر ریسرچ کیا انہوں نے، اور ریسرچ کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سب کچھ سہ سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی توہین کو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر باقاعدہ انہوں نے اس وقت کچھ زر خرید لوگ خریدے جنہوں نے اس قسم کی تحریریں لکھی اور امت میں ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے اس وقت بھی اس قسم کی تحریریں لکھی جا رہی تھیں اور کچھ لوگ اس کا دفاع کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے کہ نبی کیا ہے، جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں، نبی کا احترام ایسے کر لو جیسے بڑے بھائی کا احترام، نبی کو غیب کا کیا پتہ، نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، نبی کو یہ نہیں پتہ، نبی کو وہ نہیں پتہ۔ اس قسم کی گفتگو کو پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی پاک کی عظمت کو کم کرنا چاہتے تھے۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو بنیادی طور پر جو مغرب ہے، جو طاغوت ہے، وہ آپ کے اور میرے بدن سے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے۔ تبھی تو پھر اس وقت جب یہ تحریریں لکھی جا رہی تھی تو بریلی سے ایک شیر نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سب اچھوں سے اچھا جانیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب جوش اور جذبہ ہندوستان کی فضاؤں سے بلند ہوا تھا تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہہ گئے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ عشق رسول ہمارا سب سے بڑا جو ہے ایک یوں کہہ لیے کہ دولت ہے سب سے بڑی، اور جس کو یہ میسر ہے، جسے یہ نصیب ہے، وہ خوش بختوں کے اندر ہے، اس کی نسلوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تبھی تو اقبال کہے گئے نا، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں ناظرین کرام، یہ سارے اسرار و رموز جو ہیں، یہ سارے کے سارے ایمان والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ایمان والے ہی ان حقیقتوں کو جان سکتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرما دیا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ حقیقتاً ہم کیا تعریف کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تو ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ اور بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس وقت پروگرام میں ناظرین کرام ہمارے مہمان ہیں اور ایران سے تشریف لائے ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ رمیز عباس صاحب۔ ان سے جانیں گے یقینی طور پر رمضان المبارک میں پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور رمضان المبارک گزر رہا ہے، اب الحمدللہ آغاز ہوا ہے، پہلا عشرہ رحمت شروع ہو چکا ہے اور آج ہم دوسری سحری کی جانب رواں دواں ہیں۔ تو فرمائیے گا ذرا کیا اہتمام ہوتا ہے ایران میں، چونکہ آپ رہے ہیں تو وہاں کیا مصروفیات ہوتی ہیں سحری کی اور برکات کیا ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے۔ بسم اللہ وباللہ وخیر الاسماء کلھا للہ، قال تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ نہایت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس بہترین پلیٹ فارم کو مجھے استفادہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی کہ میں آپ کے سامنے اور انشاءاللہ رمضان کی کچھ فیوز و برکات کے حوالے سے کچھ عرض کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں رمضان کے حوالے سے کروں، میں نے بڑا ایمان افروز آپ کا بیان جو ختم نبوت کے حوالے سے میں سماعت کر رہا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اشعار رسول کی شان میں مختصر سے الفاظ کے ساتھ کہ بن سکے کوئی محمد سا بشر ناممکن۔ سبحان اللہ، بے شک، محسوس فرمائیے گا، بالکل بالکل، بن سکے کوئی محمد سا بشر ناممکن،
ہے اصولاً حد امکان میں مگر ناممکن. سبحان اللہ، بے شک ہے اصولاً حد امکان میں مگر ناممکن. اور توجہ کیجئے کہ لذت عشق نبی مردہ ضمیروں میں نہ ڈھونڈ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. لذت عشق نبی مردہ ضمیروں میں نہ ڈھونڈ، راکھ کے ڈھیر سے پیدا ہو شرر ناممکن. سبحان اللہ، واہ، راکھ کے ڈھیر سے پیدا ہو شرر ناممکن. کیا بات. اور میں ہی خود دور ہوں، جنت تو بہت دور نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. محسوس کیجئے گا کہ میں ہی خود دور ہوں، جنت تو بہت دور نہیں. کیا میرے گھر سے ہے طیبہ کا سفر ناممکن. سبحان اللہ سبحان اللہ. بن سکے کوئی محمد سا بشر ناممکن. اور ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو جو درک فرما رہے ہیں جی، اس کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم عشق محمد و آل محمد کے ساتھ اس رمضان کو درک فرما رہے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا لو یعلم العبد ما فی شہر رمضان لود ان یکون رمضان سنہ. سبحان اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی فیوز و برکات کیا ہیں تو یقیناً وہ یہی چاہے گا کہ پورا سال ہی رمضان باقی رہے. سبحان اللہ، بے شک پورا سال رمضان کا مہینہ رہے تاکہ ہم اس کی فیوز و برکات سے محروم نہ ہو سکیں. اور سامعین گرامی، جیسا کہ آپ نے جو سننے والے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایران میں کیا برکات ہوتی ہیں. اور میں آپ کی دعاؤں سے 6 سال سے مسلسل تحصیل کے فرائض انجام دے رہا ہوں قم مقدس میں، اور نہایت دعاؤں کا اہتمام. اور کیونکہ جناب معصوم قم کے روضے پر بھی زیارت کا شرف رہتا ہے تواتر کے ساتھ، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سحری کا جو موقع ہے وہ بھی در جناب سیدہ پر کیا جائے. کیا بات ہے. اور افطار کے موقع پر نماز جماعت کے ساتھ جو ہم حرم میں ادا کرتے ہیں تو اس سے رمضان کی لذتیں مضاعف ہو جاتی ہیں، 2 برابر ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ رسول اللہ نے خود بھی اپنے فرمودات میں یہ تواتر کے ساتھ فرمایا کہ رمضان کو رمضان کہا کیوں جاتا ہے. واہ واہ، اور اس سے پہلے کہ میں ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں ان کے حوالے کرتا چلوں کہ منع کیا گیا ہے کہ صرف رمضان نہ کہا جائے. جی، فرمایا گیا ہے کہ جب کہا جائے ماہ رمضان. ماہ رمضان، رمضان کو تنہا نام لینا، کیونکہ فرمایا اسم من اسماء اللہ. سبحان اللہ. رمضان کا نام لیتے ہوئے بے احترامی کا شکار نہ ہو جائیے گا. کیوں؟ کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی جب کہا جائے ماہ رمضان کہا جائے. اور پھر منع فرمایا گیا کہ نہ کہا جائے کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا. یہ بے احترامی ہے. اور اگر علماء موجود ہیں جانتے ہیں کہ اگر رمضان کے لفظ کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضا یرمضو، مطلب کیا ہے رمضا کا؟ رمضا کا مطلب ہے جلا دینے والا. جلا دینے والا، بے شک. جبکہ آپ سوچ رہے ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جب فیوز و برکات اور استغفار اور مغفرت کا مہینہ ہے تو اس کا جلانے سے کیا تعلق ہے؟ صحیح لفظ ہے جلا دینے والا. تو جب پوچھا گیا رسول اللہ سے سرکار رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. گناہ اس طرح جل جاتے ہیں کہ وہ جس طرح کبھی تھے ہی نہیں. تو اپنے جتنے گناہ ہیں ان کو مدارا کرنے اور استدراک کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ یہ ماہ رمضان ہی ہوتا ہے. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ تواتر کے ساتھ، اور جو پیغام رمضان ہے اس کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان در حقیقت امیری اور غریبی کے فرق کو مٹانے کا نام. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو امیر ہے وہ بھی بھوک کا احساس کرے، وہ بھی غریبی کی غربت کو درک کر سکے، اور اسے پتہ چلے کہ جو ہم ایک مہینے میں بھوک برداشت کرتے ہیں جب غریب پورا سال اس بھوک کو برداشت کرتا ہے تو کیا اس کا عالم ہوتا ہے. صحیح بالکل. تو انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کے مہینے کو درک کرنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق. بے شک بے شک. بہت خوبصورت گفتگو کی ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس آج کی اس ٹرانسمیشن کا پیغام ہے کہ ہمیں دوسروں کی دکھ اور درد اور تکلیف کو ناظرین کرام برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی رمضان کا پیغام بھی ہے کہ دیکھیں رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا. اگر پیسے والا ہے اور اس کے پاس پیسے کی بہتات ہے تو اسے بھی کہا ہے کہ آؤ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غربت میں ہے، جو تنگی میں ہے، جو افلاس میں ہے، اسے کیسے آباد رکھا اللہ کے حبیب کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی پلا دے کسی کو، ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، اور اللہ توفیق دے کھجور کے ٹکڑا ہی کھلا دے تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی رمضان کے اس روزے کے رکھنے والے کا اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی. تصور کریں اس کی رحمتیں کس انداز میں اس وقت برس رہی ہیں ہم پر. بس سمیٹنے والا چاہیے, اس کو اختیار کرنے والا چاہیے. اور اللہ کے حبیب نے تو ہمیں بتایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں. تو ہمارا تو یہی گمان ہے کہ وہ مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, وعدہ اللہ شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور ہم اس کے فضل اور کرم سے جب تک وہ چاہے گا ہم اس کے حبیب کی تعریف اور توصیف کرتے رہیں گے. اور حبیب کی تعریف اور توصیف تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ہمیں اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کر لیں. اور چین تو اسی وقت آئے گا کیونکہ بتانے والے نے بتا دیا کہ خدا کی قسم ہمیں چین ملے گا اس وقت جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے. کیونکہ ذکر اللہ یا ذکر رسول اکرم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور آپ مختلف چینلز پر ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. بہت خوبصورت آواز ہے. شہریار اسلم صاحب, میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں فیضیاب فرمائیں. جی بہت شکریہ راؤ صاحب. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا حضور علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ علیہ کی شان اقدس کے جی تعلق سے کیا ایک بات ہے. نعت شریف میرے ذہن میں آئی ہے, میں پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی عظمتیں کیا ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, بے شک جانے بے شک, سبحان اللہ. خدا کی عظمتیں کیا ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے, سبحان اللہ, بے شک بے شک. مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی, صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, سبحان اللہ. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, بلکہ یہاں کہیں وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا. سبحان اللہ. سبحان وہ جو دیں گے میں لے لوں گا, سبحان اللہ سبحان اللہ. سخی جانے گدا جانے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. اور کہا جبرائیل نے سدرا تلک میری رسائی ہے, کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی منزلیں آگے ہیں, کتنی منزلیں آگے, نبی جانے
خدا جانے. سبحان اللہ، سبحان اور مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاروں. مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یاروں. اثر ہوگا نہیں ہوگا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اثر ہوگا نہیں ہوگا, نبی جانے دعا جانے. اور راؤ بھائی ہمارا کیا مقصد ہے؟ سبحان اللہ. کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. یہ دنیا کا ہے کیا ناسے, یہ دنیا کا ہے کیا ناسے, بھلا جانے برا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً یہ لمحات ناظرین کرام ہماری زندگی کا حاصل ہے. اس وقت پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان المبارک کی یہ سحر نشریات عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر.